ثنا اللہ رب العزت والجلال کے لیے لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ الفاتحہ ہے۔ یہ ایسی عظیم الشان اور بابرکت سورت ہے، اگر کبھی انسان پر مشکل وقت آ جائے اس سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العالمین بندے کی مشکل دور کر دیتا ہے۔ اگر بیماری آ جائے یہ سورت پڑھ کے دم کرو تو اللہ رب العالمین شفا دے دیتا ہے، اسی لیے اس کا ایک نام شفا بھی ہے۔ اس کو ام الکتاب اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو پورے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اختصار کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وہ سارے کا سارا اس سورت میں بیان کر دیا۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اس ایک سورت کو کھول کر بیان کر دیا جائے تو اسی میں پورے کا پورا قرآن مجید آ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں ہم اللہ رب العزت والجلال کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے ایک چیز مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دے۔ اور پھر اس کی تھوڑی تفصیل یہاں ہے کہ وہ سیدھا راستہ کن کا ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جو انعام یافتہ ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا اور جو لوگ راستے سے ہٹ گئے گمراہ ہو گئے ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھانا۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت اللہ رب العالمین نے یہاں کی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اور مزید وضاحت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اگلے مقام پر فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یا اللہ ہم ان لوگوں کا راستہ تو اسے مانگتے ہیں، یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلانا۔ یہ ایسی بدبخت قوم ہے، ایسے ذلیل لوگ ہیں، ایسے اللہ کے نافرمان لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں قرآن مجید میں یہ دعا سکھائی اور ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ سورت پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پہ چلانا، یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلانا۔ اللہ رب العالمین نے ان پر بڑے انعامات کیے، ایک ایک دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے انعامات کی انتہا کر دی اس قوم پر۔ پانی مانگا اللہ رب العالمین نے 12 چشمے دے دیے، راستے کی ضرورت آئی تو اللہ رب العالمین نے 12 راستے بنا دیے۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آسمانوں سے من سلوا اتار دیا۔ اے موسیٰ ہمارے پاس کوئی مکان نہیں ہے، سورج پڑتا ہے، گرمی ہے، سائے کا انتظام نہیں ہے، اللہ رب العزت والجلال نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، بادلوں کا سایہ کر دیا اس قوم پر۔ اس قوم پر اللہ رب العالمین نے انعامات کی انتہا کر دی۔ حسن بھی سب سے زیادہ اس قوم کو دیا، مال بھی سب سے زیادہ اس قوم کو دیا، اور بادشاہی بھی اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ اس قوم کو دی۔ لیکن اس کے باوجود جیسے اللہ رب العزت والجلال نے انعامات کی انتہا کر دی، اور یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ انہوں نے بھی اللہ رب العزت والجلال کی ناشکری اور نافرمانی کی انتہا کر دی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو یہ حکم دیا کہ تم ہر نماز میں اور ہر رکعت میں مجھ سے کہ دعا کیا کرو، یہ کہا کرو کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دینا۔ اللہ رب العالمین نے اتنے انعامات دیے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے، لیکن ایسی بد نصیب قوم اور بدبخت قوم، ذلیل قوم، ابھی
اللہ رب العزت والجلال نے فرعون سے نجات دی ہے، سمندر میں ان کے لیے راستے بنائے ہیں، سمندر سے پار ہوئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اجعل لنا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی الہن کما لہم آلیہا، جیسے دوسری قومیں بتوں کو پوجتی ہیں ہمارے لیے بھی بت بنا دو جس کو ہم بھی پوجا کریں، ہمیں بھی بت چاہیے جس کو ہم پوجیں، جیسے دوسری قومیں بتوں کو پوجتی ہیں، پتھروں کو پوجتی ہیں، ہمیں بھی ایسا الہ چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ شرک، اللہ کی نافرمانی، اور اتنی نافرمانی کی اس قوم نے، کبھی کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کبھی کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور کبھی کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ساتھ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بھی بناتے ہیں۔ یعنی اس سے بڑھ کر بیوقوف قوم کون ہوگی، اس سے بڑھ کر ذلیل و خوار ہونے والی قوم کون سی قوم ہوگی کہ جو یہ کہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں پھر اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں جو اپنے باپ کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کر دے کہ یہ بھی میرا باپ ہے۔ اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کون ہوگا جو اپنے باپ کے ساتھ دوسرے کو کھڑا کرے کہ یہ بھی میرا باپ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، پھر غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت والجلال کی بغاوت اور معصیت کیا ہوگی۔ جگہ جگہ پر ان لوگوں نے اللہ رب العزت والجلال کی نافرمانی کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا تھا، دیکھنا اے امت محمدیہ، ان لوگوں کے نقش قدم پہ نہ چلنا، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا تم قدم بقدم ان لوگوں کے ساتھ چلو گے، جیسے یہ کرتے ہیں ویسے کرو گے، ان جیسا بننے کی کوشش کرو گے، اپنی زندگی کا طریقہ اور سلیقہ تم ویسا اختیار کرو گے جیسا ان لوگوں کا ہے۔ آپ نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ ان کے پیچھے نہ چلنا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا مجھ سے دعا یہ کرو کہ ان کا راستہ نہ مانگو۔ راستہ کن لوگوں کا مانگنا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ مانگنا ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جیسے انبیاء میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے، ویسے ہی امتوں میں بھی اللہ رب العزت والجلال نے صحابہ اکرام کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے اگر تم نے راستہ اختیار کرنا ہے تو صحابہ اکرام کا راستہ اختیار کرو۔ ایسے لوگ، ایسی تربیت یافتہ قوم اور ایسی تربیت یافتہ جماعت، اگر تھوڑا سا بھی کہیں شک پڑ جاتا تھا تو فوراً اس کا نوٹس لے لیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا۔ خالد بن ولید مدینے میں آئے عمر کے سامنے، یہ معذرت ہے یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین مجھے معزول کیوں کیا گیا؟ میرا قصور کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ مجھے معزول کر دیا گیا؟ ایک بار کہا، دو بار کہا، تین بار کہا، عمر خاموش ہے۔ تیسری بار عمر بولے، فرمایا انا احبک یا خالد۔ جواب تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بتاتے کہ تیری وجہ یہ ہے کہ میں نے اس وجہ سے تجھے معزول کیا ہے، وجہ نہیں بتائی۔ فرمایا انا احبک یا خالد، اے خالد میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پہلے یہ بتا دیا کہ میرا دل تیرے بارے میں صاف ہے، مت سمجھا کہ میں نے کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے تجھے معزول کیا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن تجھے معزول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن یہ بن بیٹھے ہیں کہ جس طرف خالد جاتا ہے اس طرف فتح ملتی ہے، فتح ملتی ہے تو خالد کی وجہ سے ملتی ہے۔ میں نے تجھے معزول اس لیے کیا ہے کہ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خالد کی وجہ سے فتح نہیں ملتی ہے، فتح اللہ رب العزت والجلال دیتا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی کہیں شک پڑا تو فوراً نوٹس لے لیا، اور میں ان لوگوں کا راستہ مانگو مجھ سے، ان لوگوں کے راستے پہ چلو اگر کامیابی چاہتے ہو، جنہوں نے کبھی ایک ذرہ برابر بھی اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہے۔ فرمایا تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، اللہ کے برابر کھڑا کرتا ہے، بس یہ کہو کہ جو اللہ چاہے، اللہ رب العزت والجلال جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میں جو چاہوں وہ نہیں ہوتا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا رسول اور بندہ ہوں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت والجلال چاہتا ہے۔ فرمایا لوگوں کا راستہ مانگو جو انعام یافتہ ہے۔ وہ کون ہے؟ انبیاء کی جماعت ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ یہود و نصارہ کے راستے میں نہ چلنا،
یہ ایسی بدبخت قوم ہے، ذلیل قوم ہے، اللہ رب العزت والجلال نے آسمانوں سے کتاب دی ان کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، ان کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے۔ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ انہوں نے اسی کتاب کو بدل دیا، اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر دیا۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تباہی اور بربادی ہے ان کے لیے کہ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا، جو ان کو بدلنے کے لیے کتاب آئی تھی انہوں نے اسی کتاب کو بدل دیا، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنے ہاتھوں سے احکام بدل دیے اور اس کو منسوب کیا اللہ رب العزت والجلال کی طرف۔ یہودی آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں، آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا میرا دین یہ کہتا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے مجھے یہ حکم دیا ہے، یہ احکام دیے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ فرمایا ہمارے ہاں تو یہ نہیں، ہمارے ہاں تو بس یہ ہے کہ اس کا چہرہ کالا کر دیا جائے، منہ کالا کر دیا جائے، بس یہی سزا ہے۔ فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، لاؤ اپنی کتاب لے کر آئے۔ ایسی دلیل کو ہم اس کتاب کو پڑھنے کے لیے جو بندہ رکھا ہے وہ آنکھوں سے نبین ہے، جس کو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ کتاب پڑھنے والا جو ہے اس کو نظر ہی نہیں آتا ہے، کیا پڑھے گا وہ کتاب؟ لے آئے جہاں اللہ رب العزت والجلال نے یہ سزا بیان کی تھی کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے اس کو رجم کر دیا جائے، وہاں ہاتھ رکھ دیا، آگے پیچھے سے پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہاتھ اٹھا کے اس کے نیچے سے پڑھو ذرا۔ جب نیچے سے پڑھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ فوراً مان گیا کہ ہم لوگوں سے چھپاتے تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم غلط بیانی کرتے تھے، ہم نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا تھا۔ ایسی قوم جس قوم نے اللہ رب العزت والجلال کی کتاب کو بدل دیا، اللہ کے احکامات کو بدل دیا، اللہ کی بھی نافرمان قوم، اللہ کی کتاب کی بھی نافرمان قوم، جو کتاب ان لوگوں کو سنوارنے کے لیے آئی تھی، بدلنے کے لیے آئی تھی، ان لوگوں نے اسی کتاب کو بدل دیا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے، کن کا راستہ چاہیے؟ ہمیں بھی، انہیں بھی اللہ رب العزت والجلال نے تورات دی، تورات کے بعد انجیل دی، اور ہمیں اللہ رب العزت والجلال نے قرآن دیا۔ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جو آسمانوں سے قرآن نازل ہوا، وہ لوگ جن کی تربیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جنہوں نے اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ صرف محفوظ نہیں کیا، ہر وقت عمل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ رات کو قرآن نازل ہوتا تھا تو ساری رات پریشان رہتے تھے کہ کہیں صبح ہونے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ ہم اس آیت پر عمل نہ کر سکیں، ایسا سبب بن جائے، ایسا راستہ نکل آئے کہ صبح ہونے سے پہلے جو رات قرآن نازل ہوا ہے ہم اس پر عمل کر کے دکھا دیں۔ اس لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال رحم فرمائے مہاجرات پر کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا یضربن بخمرہن علی جیوبہن، کہ اپنی چادریں اپنے سینوں پہ ڈال لو، پردے کا حکم آ گیا تو ان کے بعد جو بھی چادریں تھیں پھاڑ کر وہی آدھی کر کے انہوں نے اپنے سر بھی چھپا لیا، اپنے سینے بھی چھپا لیے، اپنے آپ کو پردے میں کر لیا۔ اللہ رب العزت والجلال ان مہاجرات پر رحم فرمائے۔ ایک حدیث میں مہاجرات اور دوسری میں انصار کے بارے میں فرمایا کہ انصار کی خواتین، مرد تو مرد خواتین کا یہ حال ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جب پردے کا حکم دیا تو انصار وہ آیت پڑھتے ہوئے جب اپنے گھروں میں داخل ہوئے، انصار کے لوگوں کے قدم گھر میں بعد میں داخل ہوئے، ان کی خواتین نے اپنے سروں کو پہلے ڈھانپ لیا۔ ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں ہم اللہ رب العزت والجلال سے دعا سے، جو ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کبھی سمجھ کے کرنا۔ یہودیوں کی خباثتوں کو، ان کی بغاوتوں کو، ان کی نافرمانیوں کو بھی ذہن میں رکھا کرو، اور صحابہ کرام کی فرما برداریوں کو، صحابہ کرام کی اطاعت اور فرما برداری کو بھی ذہن میں رکھا کرو۔ پھر اللہ رب العزت والجلال سے کہا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ اور اس کے ساتھیوں کو شراب کا جام پلا رہا تھا، جب آواز دینے والے نے آواز دی کہ اللہ رسول نے آج کے بعد شراب کو حرام کر دیا ہے، تو وہ جو پیالے اور گلاس ان کے ہاتھوں میں پکڑے تھے فوراً زمین پہ انہوں نے انڈیل دیے۔ جو شراب کا ایک گھونٹ ان کے گلے میں تھا، منہ میں تھا، وہ حلق سے نیچے نہیں گیا بلکہ منہ سے باہر آ گیا، اور مدینے کی گلیوں میں شراب کے مٹکے گرا دیے گئے اور توڑ دیے گئے۔ مدینے کی گلیوں میں یوں لگتا تھا جیسے شراب کا سیلاب آیا ہو، اس لیے کہ اللہ رسول نے آج کے بعد حرام کر دیا ہے، ایک قطرہ بھی اب ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ ہے فرما برداری کرنے والے، اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والے۔ اور وہ قوم، اللہ رب العزت والجلال نے فرعون سے نجات دی ان لوگوں کو، سمندر سے راستے بنائے ان لوگوں کے لیے، آسمانوں سے منسلوا نازل کیا، بادل سائے کے طور پر اللہ رب العزت والجلال نے سائبان بنا دیے،
اور پھر کہا کہ یہ شہر ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں فتح دوں گا لیکن تمہیں لڑنا پڑے گا، جاؤ لڑو جا کے۔ اس قوم نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے تماشا دیکھیں گے، جا موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو تماشا دیکھیں گے، ہم نہیں لڑیں گے۔ ایسی ذلیل قوم، ایسی بدبخت قوم، ایسی اللہ کی نافرمان قوم۔ اور ادھر گدھا بھی اللہ رب العزت والجلال نے حرام نہیں کیا تھا، صحابہ کرام نے گدھے ذبح کیے، ہنڈیاں پک رہی ہے، شدت کی بھوک بھی لگی ہے اور ہنڈیاں بالکل پک گئی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ ادھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اعلان کر دو کہ آج کے بعد اللہ رسول نے گھریلو گدھوں کو حرام کر دیا ہے۔ ادھر اعلان ہوتا ہے، پکی ہنڈیاں صحابہ کرام انڈیل دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے جو کتاب نازل فرمائی، ان لوگوں نے اس کتاب کو سینوں میں محفوظ بھی کیا اور اس کتاب پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ تعلمنا العلم والعمل جميعا، ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف علم نہیں سیکھا ہے، عمل بھی سیکھا ہے۔ جتنا پڑھا جب تک اس پر عمل نہیں کیا اس سے آگے ہم نے سبق نہیں لیا ہے۔ جو پڑھا ہے اس پر عمل کریں گے اور عمل کرنے کے بعد آگے پڑھیں گے، جتنا پڑھا ہے اس پر عمل ہوگا تو پھر سبق آگے پڑھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی جیسا عربی جاننے والا، عربی بولنے والا کہتا ہے کہ مجھے سورۃ بقرہ پڑھتے پڑھتے 10 سال گزر گئے۔ اللہ کے بھی بغاوت کرنے والے اور اللہ کے بھی نافرمان، یہود و نصارہ، اور اللہ کی کتاب کے بھی نافرمان، اللہ کی کتاب کو بدلنے والے، اللہ کے رسولوں کے بھی نافرمان، وہ لوگوں کی جماعت جو ان کی سب سے زیادہ خیر خواہ تھی، اللہ کے انبیاء رسول، ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، بڑے خوش ہوتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ بس یہاں تک نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگوں نے بڑی بغاوتیں کی، آپ کے بھی قتل کے منصوبے بنائے، آپ کو دعوت پر بلایا اور گوشت میں زہر ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ کھانا بول کے بتا رہا ہے کہ میرے اندر زہر ملا ہے، مجھے نہ کھانا۔ پھر آپ کو بلایا کہ آئے آپ ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا، صلح کروا دیں، صلح کے لیے بلایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی جگہ پر بٹھایا، منصوبہ یہ تھا کہ یہاں بیٹھیں گے، اوپر سے پتھر گرا کے ان کو مار دیں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا موت تو میں نے دینی ہے، لیکن اے نبی واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے بچانا میرا کام ہے، کوئی تیرا بال بھی بگا نہیں کر سکتا۔ موت تو آئے گی جب میں چاہوں گا آئے گی، آپ کو دنیا سے تو جانا ہی ہے، لیکن یہ آپ کا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر وہاں سے اٹھے ہیں، چلے گئے ہیں، ایسی چالیں کرنے والے، ایسی چالیں کرنے والے، آگے سے آگے کیا ہوا؟ آپ تو صلح کروانے کے لیے آئے، فرمایا مجھے جبرائیل نے ابھی آ کے بتا دیا ہے، تمہاری جو سازش تھی جبرائیل نے مجھے بیان کر دی ہے، تم مجھے مارنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت والجلال نے مجھے بتا دیا۔ ایسی بدبخت قوم، انبیاء کی بھی مخالفت کرنے والی، اور ہمارا دین، ہماری شریعت اور ہمارے پیغمبر کیا تعلیم، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي۔ اللہ رب العزت والجلال نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے خطاب کیا کہ آپ نے باقی انبیاء کی اقتداء کرنی ہے، باقی انبیاء کی مخالفت نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کی اقتداء کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اور طریق شاہد ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کے صحابہ سے لے کے آج تک دنیا کی تاریخ یہ ثابت نہیں کر سکتی ہے کہ کسی مسلمان نے کبھی کسی نبی کو گالی دی، کبھی کسی مسلمان نے کبھی کسی نبی کو گالی دی ہو۔ اور یہ انبیاء کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے، بغاوت کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اسی لیے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آئے گا تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، ان کی زندگی کو جیسی ان کی زندگی ہے اپنی زندگی ویسی بنانے کی کوشش کرو گے، لیکن ساتھ فرما دیا یاد رکھو جو ان کے پیچھے چلے گا، جو ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا، جو اپنا لباس، اپنی شکل، اپنا چہرہ مورا ان جیسا بنانے کی کوشش کرے گا، فرمایا دنیا میں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں امت محمدیہ سے ہوں، قیامت والے دن اس بندے کو امت محمدیہ کا کہنے کا حق نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں محمد رسول اللہ کی امت سے، وہ انہی میں کھڑا ہوگا، انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جو ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسی بد نصیبی کی بات ہے، ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کا راستہ نہ دکھانا، ان کے راستے پہ نہ چلانا، اور جب زندگی میں آتے ہیں، جب عملی زندگی میں اترتے ہیں تو ہمیں انہی سے محبت ہے، انہی سے پیار ہے، انہی جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا مرد اور کیا خواتین، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری شکل و صورت ویسی بن جائے جیسے کافروں کی ہے۔ نماز میں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دعا کو سمجھا ہی نہیں۔
ہم نے کبھی اس کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں ہو کہ یہ اللہ کے بھی نافرمان ہیں، اللہ کی کتابوں کے بھی نافرمان ہیں، اللہ کے انبیاء کے بھی نافرمان ہیں، فرشتوں سے بھی بغاوت کرنے والے ہیں اور عام لوگوں کو بھی حقیر جاننے والے ہیں، تو پھر بندہ دعا کرے گا تو کبھی ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ عام لوگوں کو حقیر جانتے، کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، ساری دنیا پہ ظلم کرو، ہر کسی پہ ظلم کرو، مٹا دو، بم مارو، گولی مارو، جو دل کرتا ہے کرو، ساری دنیا پہ ظلم کرو، اس لیے کہ یہ لوگ ہمارے برابر کے ہے ہی نہیں، یہ ہمارے برابر کے ہے ہی نہیں، سارے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں وہ۔ لیکن ہماری شریعت، ہمارا دین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا آج کے بعد کسی کو کسی پر کوئی فقیہت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، امیر کو غریب پر، فرمایا بڑے کو چھوٹے پر کوئی فقیہت حاصل نہیں ہے، سارے اللہ کے بندے ہیں، سارے برابر ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد فرمایا تھا کہ بتاؤ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ ہمارے دین کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے، ہمارے دین کی آخری تعلیمات یہ ملتی ہے کہ دنیا میں کسی کو حقیر نہیں جاننا ہے، مسلمان تو مسلمان، کسی کافر کو بھی حقیر نہیں جاننا ہے، وہ بھی انسان ہے، کسی انسان کو بھی حقیر نہیں جاننا ہے۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، کسی کو حقیر نہیں جانتا۔ لیکن یہ ساری دنیا کو حقیر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے، کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایسی بدبخت قوم اور ایسی اللہ کی نافرمان قوم۔ لیکن یہ قوم آج مسلمانوں کے سر پہ سوار ہے، تھوڑے ہونے کے باوجود یہ فتنہ انگیز قوم، دنیا میں سب سے تھوڑے ہیں یہودی، لیکن اس کے باوجود بھی ہیں لومڑی کی چال چلنے والے، ہے فتنہ انگیز، ہے فتنہ پرور، مسلمانوں کے سر پہ سوار ہیں یہ۔ اور مسلمان ڈرتا ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ رب العزت والجلال نے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، لا یقاتلونکم جمیعا، یہ ایسے چال باز ہے، یہ ایسی سودخور قوم ہے، ایسے ڈرپوک اور ایسے سودی کاروبار کرنے والے اور ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں کے مالک ہیں، ایسے اللہ کے نافرمان اور باغی ہیں، یہ کبھی مل کر آپ کے سامنے مقابلے کے لیے نہیں آئیں گے، یہ کبھی مل کر آپ کے سامنے مقابلے کے لیے نہیں آئیں گے۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ، ہاں یہ لڑیں گے تو بختر بند گاڑیوں میں لڑیں گے، لڑیں گے تو جہازوں کے ذریعے لڑیں گے، ان میں یہ قوت اور طاقت ہی نہیں ہے کہ مسلمان کا سامنا کر سکیں، مسلمان کے سینے پہ وار کریں گے، جب بھی وار کریں گے مسلمان کی پیٹھ پہ وار کریں گے۔ او من وراء جدر، فرمایا یا تو بختر بند گاڑیوں میں لڑیں گے، جہازوں پہ لڑیں گے، یا پھر دیوار کی اور سے وار کریں گے، کبھی سامنے آ کے مسلمان پہ وار نہیں کر سکتے۔ ایسی ڈرپوک قوم، ایسی اللہ کی نافرمان اور باغی قوم، اللہ رب العزت والجلال نے بتا دیا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا، استعاذن ربک لیبعثن علیہم الی یوم القیامۃ من یسومہم سوء العذاب، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت تک ایسے لوگ پیدا کرے گا جو قیامت تک ان لوگوں کو، یہودیوں کو دردناک عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ کبھی یہ دردناک عذاب اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو پہنچائے گا۔ یہ شام سے مکہ مدینہ میں گئے تھے کہ یہاں آخری رسول آئے گا، ہم اس کی پیروی کر کے دنیا میں غلبہ حاصل کر کے دنیا کا مال سمیٹیں گے، دنیا کی بادشاہی ہمارے ہاتھوں آئے گی۔ لیکن پھر جب یہ دیکھا کہ ہمارے باپ کی بجائے ہمارے تایا کے گھر میں یہ نبی پیدا ہوا ہے تو انکار کر دیا۔ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے ذلیل کر کے نکالا۔ پھر خیبر میں آباد ہوئے تو خیبر میں اللہ رب العزت والجلال نے مسلمانوں کو فتح دی، یہودیوں کو ذلیل کیا۔ آج تک یہودی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں وہ آخری چانس تھا جب تم نے ہم پہ فتح کی تھی، اب ہماری فتح ہو۔ وہ جو ضرب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، آج تک یہودی وہ ضرب نہیں بھولا۔ وہاں ان کو ذلیل کر کے مارا بھی گیا، قتل بھی کیا گیا، غلام بھی بنایا گیا، انہی کی زمینیں ان کے سامنے، انہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے پر دی۔ محنت یہ کرتے ہیں، وہاں سے جو پھل آتا ہے وہ مسلمان لے کے جاتے ہیں۔ کبھی اللہ رب العزت والجلال نے حضرت عمر بن خطاب کی شکل میں ان کو ذلیل کیا، رسوا کیا اور دردناک عذاب پہنچایا۔ کبھی صلاح الدین ایوبی کی شکل میں اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان یہودیوں کو ذلیل کیا
کبھی نور الدین زنگی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل کیا، کبھی ہٹلر کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے ان کو ذلیل کیا، اور قیامت تک اللہ رب العزت والجلال کا وعدہ ہے کہ میں ان کو اسی طرح سے دردناک عذاب پہنچاتا رہوں گا۔ اور اب اللہ رب العزت والجلال نے چند مجاہدین کے ذریعے ان لوگوں کو ذلیل کیا ہے دنیا میں، ان کے سارے منصوبوں کو اللہ رب العزت والجلال نے تباہ کیا ہے۔ چند مجاہدین وہ تیاری بھی کرتے ہیں، حملہ بھی کرتے ہیں، کسی اسرائیلی اور کسی یہودی ایجنسی کو خبر تک نہیں ہوتی ہے۔ اس سے بڑی ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ کسی فوجی تک خبر نہیں پہنچتی ہے، ساری ایجنسیاں ان کی فیل ہو جاتی ہیں، فوج ان کی تباہ ہو جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے، جن کو خبر تک نہیں پہنچتی ہے، اور یہ چند مجاہدین کس طرح سے ان پہ حملہ کرتے ہیں، ان کے سارے منصوبوں کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کا وعدہ ہے، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ کہ قیامت تک اب اللہ رب العالمین ان کو عذاب پہنچاتا رہے گا، ذلیل کرتا رہے گا، رسوا کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ مولا کریم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور یہود و نصارہ کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ